بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دی فرسٹ ورلڈ وار، یہ کہانی ہے دوستو پہلی جنگ عظیم کی، تاریخ عالم کی پہلی وحشتناک لرزہ خیز جنگ کی عبرت ناک داستان، جس نے 2 کروڑ لوگوں کی جانیں لے لی۔ پہلی جنگ عظیم کا آغاز، پہلی جنگ عظیم 20ویں صدی کا پہلا عظیم بین الاقوامی بڑا تنازع تھا۔ جون 28 سن 1914 کو سرائیوو میں تخت بیس برگ کے وارث شہزادہ فرانس فرڈینینڈ اور اس کی بیوی شہزادی صوفی کے قتل نے اس جنگ کی ابتدا کی، جو اگست 1914 کو شروع ہوئی اور اگلی 4 دہائیوں تک مختلف محاذوں پر جاری رہی۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران اتحادی قوتیں، اتحادی فوجیں، برطانیہ، فرانس، سربیا، روس بادشاہت، بعد میں اٹلی، یونان، پرتگال، رومانیہ، ریاستہائے متحدہ امریکہ بھی شامل ہو گئے۔ جرمنی، آسٹریا، ہنگری پر مشتمل مرکزی قوتوں کے خلاف جنگ لڑی۔ پھر بعد میں سلطنت عثمانیہ اور بلغاریہ بھی شامل ہو گئے۔ جنگ کا ابتدائی جوش و جذبہ اس وقت ماند پڑ گیا جب لڑائی ایک انتہائی مہنگی اور خندقوں کی جنگ جیسی شکل اختیار کر گئی، خاص طور پر مغربی محاذ پر خندقوں اور قلعہ بندیوں کا سلسلہ 475 میل تک پھیل گیا، تقریباً شمالی سمندر سے سوئس سرحد اور بیشتر شمالی امریکہ۔ مغربی یورپ کے جنگجوؤں کے لیے جنگ کی سمت متعین ہو گئی۔ مشرقی محاذ پر وسیع تر علاقے کی وجہ سے بڑے پیمانے کی خندقوں کی لڑائی ممکن نہ رہی، لیکن تنازع کی سطح مغربی محاذ کے برابر ہی تھی۔ شمالی اٹلی، بلقان اور سلطنت عثمانیہ کی ترکی میں بھی شدید لڑائی ہوئی۔ لڑائی سمندر کے علاوہ پہلی مرتبہ ہوا میں بھی لڑی۔ پہلی جنگ عظیم میں امریکہ کی اپریل سن 1917 میں شمولیت میں ایک فیصلہ کن تبدیلی آئی، جب جرمنی کی غیر محدود آبدوز جنگ کی پالیسی نے ریاستہائے متحدہ امریکہ کو غیر جانبدارانہ حالت سے جنگ کے بیچ لا کھڑا کیا۔ جنرل جون کی قیادت کے تحت امریکی فورس AEF کی طرف سے تازہ فوج اور سامان کے ساتھ ساتھ جرمن بندرگاہوں میں سخت ناکہ بندی نے جنگ کا توازن اتحادی قوتوں کی طرف منتقل کر دیا۔ روس انقلاب اتحادی قوتوں کے لیے نئی حاصل کردہ برتری جنگ کے مشرقی محاذ میں ہونے والے واقعات کی وجہ سے کافی حد تک متوازن رہی۔ 1917 کی ابتدا سے ہی اتحادی قوتوں کا ایک رکن روس بحران کی کیفیت میں رہا۔ اس سال فروری کے مہینے میں جنگ میں زار کی حکومت کی بد انتظامی نے لوگوں کو بغاوت کی طرف دھکیل دیا، جس کو فروری کا انقلاب کہا جاتا ہے۔ اس انقلاب کے نتیجے میں زار نیکولس دوئم کے عہد کا خاتمہ ہو گیا اور اس کے بدلے روس کی غیر اشتراکی حکومت نے اقتدار سنبھال لیا۔ پھر سوشلسٹ انقلابی پارٹی کے رکن الیگزینڈر کی قیادت کے تحت یہ مختصر تجربہ تکثیری جمہوریت سمیت ایک تباہ کن تجربہ ثابت ہوا، اور موسم گرما کے مہینوں کے دوران جنگ کے باعث بگڑتے اقتصادی حالات کی وجہ سے روسی ملازمین، فوجی اور سیلرز فسادات پر اتر آئے۔ فسادات جولائی کے دن کے نام سے مشہور ہیں۔
اکتوبر 1917 کو ولادیمیر لینن کے تحت بالشویک فوجیوں نے سرکاری عمارتوں پر قبضہ کر لیا، قیصر سرد یعنی ونٹر پیلس پر حملہ کیا۔ اس کے بعد بالشویک روسی دارالحکومت میں، جو اب سینٹ برگ کہلاتا ہے، پر برسر اقتدار آ گئے۔ عظیم اشتراکی انقلاب اکتوبر تاریخ میں پہلے کامیاب مارکسی انقلاب نے غیر مؤثر عبوری حکومت کے قدم اکھاڑ دیے اور بالآخر لینن کی زیر قیادت اشتراکی سوویت جمہوریہ یعنی سوویت یونین قائم ہوا۔ جنگ کے بعد کے سالوں میں نئی سوویت ریاست کی سماجی، سیاسی، اقتصادی، زرعی بنیادی اصلاحات نے مغربی جمہوریت حکومت کو بے چین کر دیا، جن کو یورپ بھر میں اشتراکیت پھیل جانے کا خطرہ اتنا محسوس ہونے لگا کہ سن 1920 اور سن 1930 کی حکومتیں دائیں بازو کی حکومتوں کے ساتھ سمجھوتا کرنے کو تیار ہو گئی، بشمول ایڈولف ہٹلر کا نازی اور جرمنی۔ پہلی جنگ عظیم کا آغاز۔ پہلی عالمی جنگ 20ویں صدی کا بین الاقوامی بڑا تنازع تھا۔ یورپی سطح میں روسی انقلاب کا اثر روسی سرزمین میں ایک صفاقانہ اور طویل خانہ جنگی اور نئے بالشویک کی قیادت کے تحت جرمنی کے قیصر کے ساتھ امن قائم کرنے کا نتیجہ تھا۔ جب مذاکرات جرمن مطالبات پر پورے نہیں اترے تو جرمن فوج نے تمام امکانی قوت اور مہیا وسائل کے ساتھ مشرقی محاذ پر حملہ کر دیا، جس کے نتیجہ میں ایک معاہدہ وجود میں آیا۔ اتحادی قوتوں کی پیش قدمی اور مرکزی قوتوں کا ہار ماننا۔ موسم سرما کے آخر میں بالشویک روس کو جنگ سے نکالنے میں جرمنی کی کامیابی اور موسم گرما میں پیرس کے دروازوں تک پہنچنے کے باوجود اتحادی فوجوں نے دریائے مارین کے کنارے پر جرمنی فوج کا حملہ پسپا کر دیا۔ موسم گرما اور خزاں کے مہینوں میں مغربی محاذ پر جرمن کے خلاف مسلسل پیش قدمی کرتے رہے۔ مرکزی قوتوں نے ہتھیار ڈالنا شروع کر دیا، پہلے بلغاریہ نے ستمبر میں اور پھر سلطنت عثمانیہ نے 3 اکتوبر نومبر میں۔ ایسٹرو ہنگرین فوجیوں نے اٹلی میں پڈورا کے قریب جنگ بندی کے معاہدے پر دستخط کر دیے۔ جرمنی میں کیٹل میں بحریہ کے ملاحوں کی سرکشی نے جرمن کے ساحلی شہروں پینور، فرینکفرٹ اور مویک کے اہم میونسپل علاقوں میں بڑے پیمانے پر بغاوت پھیلا دی۔ سوویت ماڈل پر مبنی ملازمین اور فوجیوں کی کونسل نے اس نام نہاد جرمن انقلاب کو جنم دیا۔ پہلی کونسل ریپبلک بویریا میں آزاد سوشل ڈیموکریٹک کرٹ ایزن کے تحت قائم ہوئی۔ جرمن کی مضبوط سوشل ڈیموکریٹک پارٹی SPD کے نزدیک یہ نئی قائم کردہ کونسلیں ایک تخریبی عنصر تھی اور اس کے بدلے میں پارلیمانی اصلاحات اور امن کے لیے جرمن رائے عامہ کے مطالبات کی حمایت کی۔ عارضی صلح اور جرمنی کے علاقائی نقصانات۔ معاہدہ ورسائی۔ جرمنی پہلی جنگ عظیم ہار گیا۔ معاہدہ ورسائی میں فاتح قوتوں ریاستہائے متحدہ امریکہ، برطانیہ، فرانس، دیگر اتحادی ممالک نے شکست خوردہ جرمنی پر سزا کے طور پر علاقائی فوجی اقتصادی پابندیاں عائد کر دیں۔ جرمن نے فرانس کو السیس لورین لوٹا دیا، جو 40 برس سے زیادہ عرصے تک جرمنی کے قبضے میں رہا۔ بیلجیم کو
اوین مالمیڈی واپس کر دیے گئے۔ سار کے سنتی علاقے کو 15 سال تک لیگ آف نیشن کے زیر انتظام رکھا گیا اور ڈنمارک کو شمالی شلیسوگ واپس کر دیا گیا۔ بالآخر رائن لینڈ کو غیر فوجی علاقہ بنا دیا گیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ جرمن فوجوں یا ان کی حصار بندی کی مکمل ممانعت کر دی گئی۔ مشرق میں پولینڈ نے مغربی پرشیا اور سلیسیا کے علاقے جرمنی سے واپس لے لیے۔ اس کے علاوہ چیکو سلاویکیا نے جرمن سے ہلٹشن کا ضلع واپس حاصل کر لیا۔ جرمن کا بڑا شہر ڈینزگ لیگ آف نیشن کی حمایت سے ایک آزاد شہر بن گیا اور بحر بالٹک کے قریب مشرقی پرشیا میں واقع ایک چھوٹے سے ماہی نامی علاقے کو قطعی طور پر لیتھوانیا کے کنٹرول میں کر دیا گیا۔ یورپ کے باہر جرمنی اپنی نو آبادیوں کو کھو بیٹھا۔ مختصر طور پر جرمنی یورپ کے 13% علاقے یعنی کہ 27,000 مربع میل سے زائد اور اپنی آبادی کے 10ویں حصے کو ہاتھ سے دھو بیٹھا۔ 9 نومبر 1918 کو بڑے پیمانے پر پھیلے ہوئے تناؤ اور جرمن فوج کے سربراہوں کی دستبرداری کے بیچ شہنشاہ قیصر ولیم نے جرمنی کا تخت چھوڑ دیا۔ اسی دن ایس پی ڈی کے فلیپ شائیڈیمان کو نائب بنا کر بھیجا اور جرمن میں ایبرٹ کو عبوری حکومت کا سربراہ بنا کر نئی جمہوریہ کا اعلان کر دیا۔ 2 دن بعد کیتھولک سینٹر پارٹی کی قیادت میں جرمنی کے نمائندے ارزبرگ نے اتحادی قوتوں کے کمانڈر جنرل فرانسیسی فیلڈ مارشل فرڈینینڈ کو فوج کی قیادت کے تحت فاتح اتحادی قوتوں کے وفد کے ساتھ کو مپنگے جنگل میں ایک ریل کے ایک ڈبے میں ملاقات کی اور عارضی صلح کی شرائط قبول کر لی، اور پھر 11 نومبر 1918 کی صبح مغربی محاذ پر جنگ بندی ہو گئی۔ اس زمانہ کے لوگ اس جنگ کو جنگ عظیم کے نام سے منسوب کرتے ہیں۔ یہ جنگ بند ہو گئی، لیکن اس کے اثرات بین الاقوامی سیاسی، اقتصادی و سماجی حلقوں میں آنے والی کئی دہائیوں تک جاری رہے اور کئی دہائیوں تک یاد رکھے جانے والے ہیں۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران جو نقصانات ہوئے، پہلی جنگ عظیم جدید تاریخ کی سب سے زیادہ تباہ کن لڑائی تھی۔ اس جنگ میں تقریباً 1 کروڑ فوجی ہلاک ہو گئے۔ یہ تعداد اس سے پہلے کہ 100 برس میں ہونے والی لڑائیوں کی مجموعی ہلاکتوں سے بھی زیادہ ہے۔ البتہ یقین سے تو کوئی تعداد متعین کرنا مشکل ہے، مگر اس جنگ میں 21 ملین کے لگ بھگ افراد زخمی بھی ہوئے۔ ہلاکتوں کی اتنی بڑی تعداد کی وجہ مشین گن جیسے نئے ہتھیاروں کو متعارف کرانا اور گیس کے ذریعے کی گئی ہلاکتوں کے علاوہ جنگ کی تیزی سے بڑھتی ہوئی مشینی کیفیت کو روکنے میں فوجی رہنماؤں کی ناکامی، فرسودہ پالیسی نے خاص طور پر مغربی محاذ پر سینکڑوں ہزاروں فوجیوں کی جان لے لی۔ 1 جولائی 1916 کو ایک دن کے اندر سب سے زیادہ ہلاکتیں ہوئیں۔ سومے میں برطانوی فوج کے 57,000 فوجی مارے گئے۔ سب سے زیادہ نقصان جرمنی اور روس کو اٹھانا پڑا۔ جرمنی کے 73,07,700 اور روس کے 17 لاکھ فوجیوں کی ہلاکت
فرانس کو اپنی متحرک فوج کے 16% حصہ سے محروم ہونا پڑا۔ کسی سرکاری ایجنسی کے پاس جنگ کے سالوں کے دوران شہریوں میں نقصانات کا ریکارڈ نہیں، مگر محققین کے اندازے کے مطابق اس جنگ میں براہ راست یا بالواسطہ طور پر ہلاک ہونے والے غیر فوجی افراد کی تعداد 1,30,00,000 ہے۔ اتنی بڑی ہلاکتوں کی وجہ سے اسپینش فلو پھیل گیا۔ تاریخ کی سب سے بڑی موذی ان فلو کی وبا ہے۔ لاکھوں کروڑوں افراد بے گھر ہوئے، اپنے گھروں سے بے دخل ہوئے، جائیداد اور صنعتوں کا نقصان بہت خطیر تھا۔ خاص طور پر فرانس اور بیلجیم میں، جہاں لڑائی خاص طور پر بہت زیادہ شدید تھی۔ آسٹریا اور اس کے حلیف جرمنی کی جیوش ہالینڈ بیلجیم کے ممالک کو رونقتی ہوئی فرانس کی سرزمین تک پہنچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جرمنوں نے فرانس پر حملہ آور ہونے کے لیے جو منصوبہ تیار کیا تھا اس میں قرار پایا تھا فرانس کے شمالی ساحل کے ساتھ ساتھ ہو کر فرانس کے دارالخلافہ پیرس پر اس طرح حملہ کیا جائے جیسے پھیلے ہوئے بازو کی دارنتی وار کرتی ہے۔ فرانسیسی جیش کا اعلیٰ کمان اس منصوبے کو بھانپ نہ سکا اور اس نے مشرقی سرحد پر سے جرمنوں پر 14 اگست کو حملہ کر دیا۔ یہ حملہ تدبیر منصوبہ کے تحت نہیں ہوا تھا، لہذا جرمنوں نے جو پہلے سے ہی گھات لگائے بیٹھے تھے ایک بھرپور وار کیا اور فرانسیسی واپس ہٹنے پر مجبور ہو گئے۔ اس جنگ کی ابتدا سے لے کر آج تک فرانسیسی جیش کو سب سے جلد ہتھیار ڈالنے والی جیش کہا جاتا ہے۔ فرنگستان میں خندق کی لڑائی۔ جرمنوں نے اپنے حملے کی حکمت کو، جسے شلفن منصوبہ کہتے ہیں اور جو سن 1905 سے تیار پڑا تھا، عملی جامہ پہنانا شروع کر دیا۔ جلد ہی فرانس کے دارالحکومت کو خطرہ لاحق ہو گیا۔ فرانس کی بدقسمتی سے اس وقت اس کی بے نظیر فوج کی قیادت جعفر کے ہاتھوں میں تھی، جو مدبر سپہ سالار ثابت نہ ہوا۔ انگریز جرنیل ہیگ بھی جرمنوں کے جرنیلوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، لہذا ایسا محسوس ہونے لگا کہ پیرس چند دنوں میں ہار جائے گا، مگر عین اس وقت فرانسیسی جرنیل نمودار ہوا جس نے جرمنوں پر کاری وار کیا۔ انہوں نے پریشانی کے عالم میں پیچھے ہٹتے ہی مجبوری سمجھی۔ اس کے بعد جرمنوں کی پیش قدمی رک گئی۔ آئندہ 4 برسوں تک کبھی تھوڑا جرمن آگے بڑھتے تو کبھی فرانسیسی، مگر انگریزوں نے کوئی خاص کارہائے نمایاں انجام نہ دیے۔ نہ ہی انہوں نے اس وقت فاش جیسا جرنیل پیدا کیا جس کے زیر قیادت اتحادیوں کو بالآخر فتح نصیب ہوئی۔ نہ ان کے سپاہیوں نے وردن جیسی خون ریز لڑائی لڑی جس میں فرانس کے 3,15,000 آدمی بڑی بہادری سے لڑتے ہوئے مارے گئے۔ جرمن جرنیلوں میں لانڈرف اور ہینڈنبرگ تھے۔ فرانسیسی جرنیلوں میں فاش اور پتیان قابل ذکر ہیں۔ انگریزوں میں لارڈ ایلن ہے۔ پہلی جنگ جدید تاریخ کی سب سے زیادہ تباہ کن لڑائی تھی۔ اس جنگ میں تقریباً 1 کروڑ فوجی ہلاک ہو گئے۔ یہ تعداد اس سے پہلے کے 100 برس میں ہونے والی لڑائیوں کی مجموعی ہلاکتوں سے بھی زیادہ۔ اس جنگ میں 2 کروڑ 10 لاکھ کے لگ بھگ افراد زخمی بھی ہوئے۔ ہلاکتوں کی اتنی بڑی تعداد کی وجہ مشین گن جیسے نئے ہتھیاروں کو متعارف کرانا اور گیس کے ذریعے کی گئی ہلاکتیں تھیں۔ سب سے زیادہ جانی نقصان جرمن اور روس کو اٹھانا پڑا۔ جب جرمنی اپنی متحرک جیش کے 16% حصہ سے محروم ہونا پڑا،
نومبر 11، 1918 کو صبح 11 بجے مغربی محاذ پر جنگ بند ہو گئی۔ اس زمانہ کے لوگ اس جنگ کو جنگ عظیم کے نام سے منسوب کرتے تھے۔ یہ بند ہو گئی، لیکن اس کے اثرات بین الاقوامی سیاسی، اقتصادی اور سماج میں آنے والی کئی دہائیوں تک جاری رہے۔ نتائج پہلی جنگ عظیم۔ اس جنگ میں ایک طرف جرمنی، آسٹریا ہنگری، سلطنت ترکی اور بلغاریہ، اور دوسری طرف برطانیہ، فرانس، روس، اٹلی، رومانیہ، پرتگال، جاپان، امریکہ تھے۔ 11 نومبر سن 1918 کو جرمنی نے جنگ بند کر دی اور پھر صلح کی درخواست کی۔ 28 جون 1919 کو فریقین کے مابین معاہدہ ورسائی ہوا۔ مسلمان دنیا پر بہت برا اثر پڑا، کیونکہ سلطنت عثمانیہ جرمنی کا حلیف رہا، اسی لیے اسے اس جنگ کی بڑی بھاری قیمت ادا کرنا پڑی۔ انگریزوں نے عربوں کو ترکوں کے خلاف عرب بغاوت کی جنگ پر اکسایا۔ اس طرح مسلمانوں میں قومیت کی بنیاد پر جنگ لڑی گئی اور ترک کے بہت سے عرب صوبے عثمانی سلطان وحید الدین شمس کے ہاتھ سے چلے گئے۔ بعد میں انگریزوں نے ترکی پر قبضہ کر لیا اور معاہدہ سیورے کی تقسیم کا فیصلہ کیا، لیکن کمال اتا ترک نے برطانیہ یونان کو ایسا کرنے سے باز رکھا۔ اس جنگ کے نتیجہ میں مسلمانوں کی عظیم خلافت کا خاتمہ ہو گیا۔ تاریخ کے مطابق 19ویں صدی کے آخر میں یورپ میں اتحاد بننے لگے تھے۔ فرانس اور برطانیہ نے ایک معاہدہ کیا جو باقاعدہ اتحاد پر تو نہیں تھا، لیکن قریبی تعلقات کے لیے بے حد اہمیت کا حامل تھا۔ اس طرح ایک معاہدہ برطانیہ اور روس کے مابین ہوا، جس میں روس، فرانس اور برطانیہ شامل تھے۔ اب یورپ تقسیم ہو گیا، ایک طرف جرمن، آسٹریا ہنگری، سربیا، اٹلی، جبکہ دوسری طرف روس، فرانس، برطانیہ تھے۔ جاپان بھی برطانیہ سے معاہدہ کر چکا تھا۔ اس نے برطانیہ کی طرفداری کرتے ہوئے اعلان جنگ کیا۔ اس خوف اور طاقت کے نشے میں دنیا کے بیشتر ممالک اس جنگ کا حصہ بننے چلے گئے۔ پہلی عالمی جنگ عظیم 20ویں صدی کا پہلا بڑا تنازع تھا۔ اس تنازع کی بظاہر ابتدا ایک قتل سے ہوئی، لیکن جنگ کے سائے کافی عرصہ سے ان علاقوں پر منڈلاتے رہے، لیکن ان کا باقاعدہ آغاز سن 1914 میں قتل کے بعد ہوا۔ پہلی جنگ عظیم جدید تاریخ کی سب سے زیادہ تباہ کن لڑائی تھی۔ اس جنگ میں عام شہریوں کے ساتھ ساتھ 1 کروڑ فوجی بھی ہلاک ہوئے۔ ہلاکتوں کی اتنی تعداد اس وجہ تھی کیونکہ بری، بحری اور فضائی لحاظ سے جدید تر ہتھیاروں کا آزادانہ استعمال ہوا۔ اس جنگ میں ایک طرف برطانیہ اور اس کے ہواری تھے، جبکہ دوسری طرف جرمنی اور ترکی کے آخری سلطان کی جیوش صف آرا تھی۔ اس جنگ میں جانی و مالی لحاظ سے اتنا نقصان ہوا، دنیا کی تاریخ میں اس کی مثال مشکل سے ملے گی۔ بلکہ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ دنیا میں اس جنگ سے پہلے جتنی بھی جنگوں میں اموات ہوئی، کوئی اگر ایک طرف رکھا جائے، اور اس جنگ میں جتنی اموات ہوئیں، یہ اموات ان تمام جنگوں سے زیادہ تھی۔ پہلی عالمی جنگ میں 2 کروڑ سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے۔ لاکھوں غربت، بھوک، بیماریوں کی نظر ہو گئے تھے۔ ان تمام میں ہلاک فوجیوں کی تعداد الگ تھی، جو 1 کروڑ کے لگ بھگ تھی۔ پہلی عالمگیر جنگ اس بات کی غمازہ ہے کہ دنیا چاہے جتنی بھی ترقی کرے اور انسان جتنا بھی اپنے آپ کو مہذب کہلائے، وہ نظریے اور ذہنیت سے اب بھی ایک وحشی درندے سے کم نہیں، اور اس نے اکثر موقعوں پر یہ بات ثابت کی ہے۔ پچھلی صدی کی یہ جنگ عالمی امن و برداشت کے لیے کام کرنے والے لوگوں کو اور اس نظریے کے لیے ایک زہر قاتل کی حیثیت رکھتی ہے۔
انسان اب بھی اگر عالمی امن و برداشت کے حوالے سے کوئی قدم اٹھاتا ہے تو اسے اپنے اسلاف اور آباء و اجداد کے ہاتھوں لڑی گئی اس جنگ کی طرف بھی ایک بار دیکھنا پڑے گا، کیونکہ مہذب دنیا کے منہ پر یہ جنگ ایک زوردار تماچا تھی۔